بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اربعین حسینی کے موقع پر زمینی راستے سے ایران جانے والے زائرین پر، قافلہ سالاروں پر حکومت پاکستان کی طرف سے لگائی گئی پابندی اور اس پر ملت شیعہ کی قیادت سے جو احتجاج کی کال دی گئی اور قیادت کی طرف سے کچھ پریس کانفرنسز اور حکومتی اراکین سے ملاقاتیں بھی دیکھنے کو ملی۔ شیعہ قیادت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اتنے ارب روپے کا نقصان ہو گیا، اگر زائرین پر پابندی لگا دی گئی تو اتنے ارب کا نقصان ہو جائے گا۔ میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نقصان ہوتا ہوا تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ زمینی راستے سے اگر زائرین اور قافلہ سالاروں کو ایران داخل نہ ہونے دیا گیا تو اتنے ارب روپے کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر حکومت زائرین اور قافلہ سالاروں کو اجازت دے دے تو دہشت گردوں کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے قافلہ سالاروں اور عزاداروں اور زائرین کا جو نقصان ہوگا اس کی مالیت کا تخمینہ آپ نے لگایا ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شیعہ قیادت کی طرف سے جو اس موقع پر ایک آواز بلند کی گئی ہے وہ زمینی حالات سے ناآشنائی اور جذبات میں اندھے ہو کر جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی قیادت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور قائد ملت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سمیت دیگر جتنے لوگ قومی دھارے کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت ایران سے مطالبہ کریں کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے مابین فضائی آپریشن کو اس طرح سے کیا جائے کہ ایئر لائن ڈائریکٹ زائر کو ٹکٹ بیچے، کوئی مافیا جو ہے اس کو اس کا حصہ نہ بنائے اور کسی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو۔ تابان ایئر لائن کی طرف سے پاکستان میں ایک زائرین گروپ آرگنائزرز کے ایک مافیا کے سرغنہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے 60,000 والی ٹکٹ 1.5 لاکھ میں بیچی جا رہی ہے۔ اس پر بھی غور و خوض ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب گزشتہ دنوں ایرانی صدر مملکت پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو پاکستان کی شیعہ قیادت کو پاکستانی حکومت کے ساتھ اور ایرانی حکمرانوں کے ساتھ اس ضمن میں بات چیت کرنی چاہیے تھی، لیکن نامعلوم کن وجوہات کی بنیاد پر ایسے موضوعات پر صرف پابندی اٹھانے کا مطالبہ تو کیا جاتا رہا، لیکن پابندی لگائے جانے کی وجوہات اسباب کو زیر غور نہیں لایا گیا۔ اس میں یہ بات ہے کہ دہشت گرد پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بسنے والے محب وطن پاکستانی شیعہ قوم کے ساتھ جو سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو زائر ایران عراق کے لیے زمینی راستے سے جاتے تھے، دہشت گرد ان کو بسوں سے اتار کر اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ آج پاکستانی حکومت نے میرے مطالبے پر زمینی راستے سے قافلہ سالاروں پر پابندی لگا کر انہوں نے پاکستان کی سالمیت
کے لیے اچھا اقدام کیا ہے. انہوں نے پاکستان میں بسنے والے شیعہ نے حیدر کرار کو لوٹنے والے قافلہ سالاروں کی حوصلہ شکنی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملت شیعہ کی قومی قیادت کے لوگ اس اہل ہیں کہ وہ قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایرانی حکومت سے مطالبہ کریں، اور وہ اتنا اثر رسوخ رکھتے ہیں کہ ایران ایئر لائنز جو ہے وہ پاکستان میں فضائی سفر جو ہے اس کا آغاز کرے، اور پھر وہ سستے اور ارزاں نرخوں پر زائرین کو ٹکٹ بیچ کر وہ زائرین کی سہولت اور بہبود کے لیے عملی اقدام کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت شیعہ قومی قیادت کی طرف سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا، اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زمینی راستے سے چونکہ بلوچستان کے حالات اس قدر شدید خراب ہیں اور دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ، نہتے پاکستانی شہریوں کے ساتھ ان کو قتل و غارت کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں. ابھی آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ کوئٹہ سے آنے والی بس کو جیکب آباد کے قریب روک کر لوگوں کو اتار کر ان کو ذبح کیا گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان، افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، حساس ادارے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ پابندی زائرین کے لیے زمینی راستے سے صرف اس برس ہے. آئندہ برس تمام زائر، تمام قافلے جو ہیں وہ زمینی راستے سے ہی جائیں گے. حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ کراچی سے سمندری سفر کے لیے، سمندری جہاز کا جو سستا اور ارزاں سفر ہے اس کا بھی آغاز کیا جائے. اور ابھی حکومت نے خلیجی ممالک کے لیے وہاں تک رسائی کے لیے لوگوں کو آسان اور سستے سفر کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے زمینی راستے سے ایران جانے والے کوئٹہ، تفتان اور کراچی رمضان بارڈر سے جانے والے زائرین پر پابندی لگا رکھی ہے. ہم حکومتی فیصلے کی تائید اور حمایت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.